بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. محترم حضرات، عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی جو کلام اللہ کی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں معراج کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ نبوت کے 10ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا ہو گئی اور آپ طائف بھی تشریف لے گئے تھے، اور طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا گیا اور اس قدر زخمی اور لہولہان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مبارک اور نعلیں مبارک خون سے تر ہو چکی تھی۔ اور اسی سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، اور اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو ذہنی، قلبی اور جسمانی تکلیفوں اور اذیتوں کے آخری مرحلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تسلی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا، اور اس آیت کریمہ میں اسی کا تذکرہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس کی بستی میں اللہ جل شانہ نے برکتوں کا نزول اور ظہور فرمایا۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اور یہ سفر اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے کرایا تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیتیں اور اپنی نشانیاں دکھائیں اور اپنی آیتوں نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ چنانچہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ جل شانہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا سفر کرایا تھا، اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے، لیکن اسی آیت کے اندر مسجد اقصی اور اس کے آس پاس کی بستی اور قدس، شہر قدس کہتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا گیا، اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ عام طور پر ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں، ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے براق پر سے سیدھے آپ وہاں چلے گئے، آسمان پہ چلے گئے۔ ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے 2 حصے ہیں۔
ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ہے، اور یہ سفر براق کے ذریعے طے کرایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی جبرائیل امین کے ساتھ براق پر تشریف لائے اور جب یہاں پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد اقصی کے اندر جو ہے تمام بہت سارے انبیاء جمع ہیں، اور ان تمام انبیاء کو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات دنیا کو دکھا دی گئی کہ یہ آخری پیغمبر اور آخری رسول خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور تمام انبیاء کے امام اور تمام انبیاء کے مقتدا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ہے انبیاء کی امامت کرائی، اور اس کے بعد پھر مسجد اقصی سے آسمان کا سفر سیڑھیوں کے ذریعے طے کرایا گیا، اور اس کو کہتے ہیں معراج۔ معراج کہتے ہیں سیڑھیوں کا سفر، اور اسراء کہتے ہیں رات میں سواریوں کے جلنے کا سفر۔ اس لیے شب معراج ہمارے یہاں شب معراج کہتے ہیں، عرب کے لوگ لیلۃ الاسراء لیلۃ المعراج دونوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو لیلۃ الاسراء مکہ سے جو ہے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا اس کے حصے کو جب سامنے رکھا جائے تو اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے آسمان کا جو سفر ہے وہ سیڑھیوں کے ذریعے کرایا گیا، اس لیے اس کو لیلۃ المعراج کہتے ہیں۔ تو یہ دو حصے ہیں اس سفر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ یہاں سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں سے یہ سمجھ میں آیا کہ علامہ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے امت کو اس بات کا اشارہ دیا گیا کہ ہمارا جس طرح مسجد حرام سے اور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے ہمارا دینی، ایمانی، قلبی، روحانی رشتہ ہے، اسی طرح ہمارا بیت المقدس سے بھی ایمانی، قلبی اور روحانی رشتہ ہے۔ اگر یہاں سے مکہ المکرمہ سے شریعت محمدی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے نمودار ہوتا ہے، وہاں سے اسلام کا ظہور ہوتا ہے، تو یہاں پر آخری وقت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور یہیں پر اسلام اپنے دور کے آخری اور تکمیل کے مرحلے پر پہنچے گا۔ تو مکہ سے آغاز ہے اور یہاں پر تکمیل ہے۔ یہ ایک ہماری پوری داستان ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہمارا اس بستی کے ساتھ بہت اچھا رشتہ ہے، اور ہم آپ کو کیا بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے پیغمبر ہیں اور عیسیٰ کیا عیسائیوں کے پیغمبر ہیں؟ جی نہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب اسلام کے پیغمبر تھے۔ میں اس سے پہلے شاید یہاں بتا چکا ہوں کہ دین میں اور شریعت میں فرق ہے۔ دین ایک بنیادی ڈھانچہ ہے اور شریعت اس کے کچھ جزوی اور وقتی حصے ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اسلام تھا، لیکن آپ کی شریعت الگ تھی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کا دین تو اسلام تھا، آپ کی شریعت، آپ کے مسائل، آپ کے احکام، آپ کی عبادت کے منہج، آپ کے حلال اور حرام کے طور و طریق سب الگ تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی پیغمبر اور رسول بھیجے، ان تمام پیغمبروں اور رسولوں کو الگ شریعتیں دی جاتی تھی، الگ کتابیں دی جاتی تھی، الگ مسائل اور احکام دی جاتے تھے۔ تو وہ سب انبیاء اور وہ سب رسول اسلام ہی کے پیغمبر اور اسلام ہی کے رسول کہے جاتے ہیں۔ اور اب آپ کو ایک بات سمجھنے میں آنی چاہیے کہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمانی کتاب لے کر آئے تھے تو جو ہے توریت لے کر آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور لے کر آئے، تو یہ سب آسمانی کتابیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے اور نازل شدہ ہے، اور وہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور اپنے وقت کے نبی کی کتاب کو ماننے والے ہیں، تو پھر وہ کافر کیسے ہو گئے؟ ایک سوال آتا ہے۔ پھر یہ الگ دھرم، الگ مذہب اور الگ دین کیسے ہو گیا؟ یہی آپ کو سمجھانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا ایک بنیادی ڈھانچہ رکھا ہے اور اس کے اندر زمانوں کے حساب سے، خطوں کے حساب سے،
ضروری تھا کہ اب جو پہلے جو کتاب آئی تھی اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں اور اس کے تمام مسائل منسوخ ہو چکے ہیں، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں اس کی بات مانو۔ تو لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ حضرت عیسیٰ یعنی موسیٰ کو پیغمبر مانتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو اب رسول مانا جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں شریعت لے کر آئے، طریقہ لے کر آئے، منہج لے کر آئے، رسالت لے کر آئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے، اب عیسائیوں کے لیے ضروری تھا کہ محمد رسول اللہ کا اعتراف کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 2014 سے پہلے مرکزی حکومت کس کی تھی؟ کانگریس کے ہاتھ میں تھی۔ اب کس کے ہاتھ میں؟ بی جے پی کے ہاتھ میں۔ اور آپ یہ بتائیے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں تو کیا 2014 سے پہلے کانگریس کی جو حکومت تھی کیا وہ غلط تھی؟ کیا اس کے احکام غلط تھے؟ کیا اس کے قواعد غلط تھے؟ کیا اس کے اصول، اس کے ضابطے غلط تھے؟ تو میں تو اسی حکومت کو مانوں گا۔ آپ کیا کہیں گے کہ وہ پیریڈ تھا، وہ زمانہ تھا، وہ وقت تھا، وہ ختم ہو گیا، اب یہ دور نیا ہے، اب اس میں اس کی حکومت چلے گی۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی چلا گیا، حضرت عیسیٰ کا زمانہ چلا گیا، اب محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ توریت کو آسمانی کتاب مانو، انجیل کو آسمانی کتاب مانو، زبور کو آسمانی کتاب مانو، اور حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو، زکریا کو، یحییٰ کو اور ان تمام پیغمبروں کو آپ پیغمبر مانو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا قائد اور اسوہ ماننا پڑے گا۔ اور کتاب اللہ اور قرآن کریم اب یہ تمام کتابوں کو منسوخ کرے گی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ آپ دیکھیں نا، اس لیے کہتے کہ یہ قرآن مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن اگلی جو کتابیں آئی ان کے مضامین کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر ان کی کتابوں کے اندر داؤد علیہ السلام کے قصے ہیں، سلیمان کے قصے ہیں، موسیٰ کے قصے ہیں، ہارون کے قصے ہیں، فرعون کے قصے ہیں، قارون کے قصے ہیں، حامان کے قصے ہیں اور ابراہیم اور اسماعیل کے قصے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے واقعات ہیں، شیس علیہ السلام کے واقعات ہیں، تو یہ تمام واقعات اگر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، تو یہ تمام واقعات قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم اس کی تصدیق کرتی ہے۔ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب اسلام کے پیغمبر تھے۔ اس سے معلوم ہو کہ دین ایک ہوتی ہے، شریعتیں الگ الگ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر وہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اسلام کو 1400 سال ہوئے، کہاں اسلام کو 1400 سال ہے؟ جب سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سناتن دھرم ہے، جب ہمارا بہت پراچین اور بہت قدیم اور پرانا مذہب ہے۔ آپ کہیے کہ جی نہیں، جب سے کائنات بنی ہے تب سے جو ہے یہ اسلام ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے پہلا انسان آدم آئے تھے، حوا آئے تھے، اور آدم اور حوا اسلام کو لے کر آئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام تب سے ہے جب سے آدم ہے۔ محمد رسول اللہ اسلام کے آخری پیغمبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام محمد رسول اللہ کے پہلے نہیں تھا، جی نہیں، اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا۔ اور تو اب یہودی اس لیے الگ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے نبی کے نام پر اور اپنی توریت کے نام پر ایک الگ جو ہے کتاب اس کے اندر تحریف کر دی، اور اب وہ سینٹرل لائن سے الگ ہو گئے اور وہ اپنے وقت کے نبی کو نہیں مانا، اس لیے انہوں نے اپنا مذہب الگ بنا لیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی وقت کے نبی محمد رسول اللہ کو نہیں مانا اور اپنا ایک الگ دھرم، الگ مذہب بنا لیا۔ تو شریعت کو مذہب بنانے والے یہ مجرم لوگ ہیں، یہ مجرم لوگ ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے ایسا ہی کیا کہ اپنے وقت کے نبی اور اپنی کتابوں کو تو مانا، اور اس میں جو تحریف ہوئی تھی ان کے علماء نے، ان کے پادریوں نے اور ان کے جو دینی پیشوا اور مقتداؤں نے کتابوں کے اندر تحریف کی تھی، اور اللہ نے ان کا پیریڈ ختم کیا تھا، لیکن وہ اسی سے چھینتے رہے، اسی سے لگے رہے، وقت کے نبی کو نہیں مانا۔ خیر یہ مضمون تو میں مسجد اقصیٰ پر بولنے کے لیے بیٹھا تھا، لیکن بات کہیں اور چلی گئی۔ تو دین اور شریعت کا فرق شاید سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو کہیے کہ دین ایک الگ چیز ہے اور شریعت الگ الگ ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر، یعنی صرف اسلام محمد رسول اللہ سے شروع نہیں ہوتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے آخری پیغمبر ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ آدم اور یہ سب تمام چیز، اس لیے پتا چلتا ہے کہ کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو مذہب اسلام سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہی چیز جو تمہارے پاس تھی، تمہارے نبی لے کر آئے تھے، اس کے اندر تم لوگوں نے تحریف کی تھی، تم لوگوں نے اس کے اندر بہت ساری گڑبڑیں کی تھی، ان تحریفات کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کو کلیئر کرنے کے لیے اور تم کو اللہ سے براہ راست کنیکٹ کرنے کے لیے
لکھا ہے. تو خیر سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہاں مسجد اقصی کا تذکرہ ہے. یہاں مسجد اقصی آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کام کا آغاز فرمایا تھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کی تکمیل فرمائی تھی اور بہت شاندار مسجد بنائی تھی جس کو یہ لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جاہ و جلال رہا اور آپ کی حکومت کا بہت سالوں تک اثر رہا، یہاں تک کہ 500 سال کے بعد بس. اور اس وقت وہ جو ان کے جو ماننے حضرت سلیمان علیہ السلام، اچھا اوپر سے پھر وہ سمجھانا رہ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل تھے، ایک اسحاق تھے. آپ جانتے ہوں گے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل السلام حضرت ہاجرہ کے وطن سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو سنگلاخ وادی کے اندر، بلکہ صحرا کے اندر، بے آب و گیا صحرا کے اندر، جہاں پانی نہیں، جہاں گھاس نہیں، جہاں جو ہے کوئی چرند پرند اور کوئی جانور تک آباد نہیں، انسان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں، کوئی درخت نہیں، ایسی جگہ پر ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ کے آ جاؤ. چنانچہ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آئے تھے. آپ کو وہ پوری تاریخ معلوم ہوگی کہ اس کے بعد جب بھوک لگی اور پیاس لگی، حضرت اسماعیل بلبلانے لگے، سسکنے لگے، تو ماں ہاجرہ کبھی جو ہے صفا پہاڑی پر جاتی تھی، اوپر چڑھتی تھی، کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے اور کہیں کوئی انسان آتا نظر آ جائے تو اس سے پانی کا مشکیزہ لے لے اور بچے کے گلے میں جو ہے 2-4 اس کے حلق میں 2-4 پانی کے بوند ڈال لے تاکہ اس بچے کی زندگی بچ جائے. لیکن پھر جو ہے دیکھتی کہ کوئی نہیں آتا ہے، واپس اسماعیل کو دیکھنے آتی تھی کہ اسماعیل کی جان تو سلامت ہے کہ نہیں. پھر دیکھتے تو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس طرح چکر لگتے رہے اور بار بار اپنے بیٹے کو بھی دیکھتی رہی. تو کیا تو تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا کہ وہ مروہ پہاڑی پر چڑھی ہوئی تھی کہ یہاں سے آواز بند ہو گئی. حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا وہ منظر کہ اسماعیل کی آنکھیں پھیل چکی تھی، زبان باہر کو آ گئی تھی. ان کو ایسا لگا کہ اب تو اسماعیل شاید چلے گئے، لیکن اللہ کی نصرت پر یقین تھا. دوڑتی ہوئی، روتی ہوئی، سسکتی تڑپتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس تو ایک چشمہ پھوٹا ہے جس کو آج ہم زمزم کا کنواں. اسماعیل السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا. تو حضرت جبرائیل کے پر مارنے سے، اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے نہیں بلکہ جبرائیل کے پر مارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری فرمایا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زمزم کا پانی کہتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسا یہ رکھا ہے کہ قیامت تک جو ہے جاری رہے گا. اور لوگ ابھی بھی کتنا پیتے ہیں، اپنے علاقوں میں لے کر جاتے ہیں اور اس کی پائپ لائن کہاں کہاں تک جاتی ہے. لیکن الحمدللہ ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا آباد کیا. تو یہ اسلام کی حقانیت کی سب دلیل ہے. تو خیر آپ کو پھر جو ہے آپ نے دیکھتے ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جب چشمہ جاری ہوا تو آپ کو پتا ہوگا کہ عربوں کے یہاں یہ بات تھی کہ جہاں پانی نہیں ہوتا تھا، پھر جہاں وہ پانی ان کو نظر آتا تھا تو وہ لوگ وہاں پر قیام کرتے تھے. تو ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، قافلہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ یہاں تو پانی ہے، چنانچہ وہ لوگ وہاں پر رہ پڑے. پھر دوسرا قبیلہ، تیسرا قبیلہ، رہتے رہتے یہ پھر پورا شہر آباد ہو گیا جس کو آج مکہ المکرمہ کہتے ہیں. تو حضرت اسماعیل، تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے، بڑے بیٹے اسماعیل تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہاں آباد کرایا؟ مکہ المکرمہ میں آباد کرایا. اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا، صرف ایک نبی آئے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ادھر آپ جو ہے ملک شام میں ادھر اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ رہتے. اس کے بعد حضرت سارہ کو بھی، حضرت سارہ بھی جو ہے وہ پیٹ سے ہوئی اور ان کو بھی حمل ہوا. اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب ہے اور یعقوب کون ہے؟ یوسف علیہ السلام کے والد ہے. اور حضرت یعقوب کا دوسرا نام بنو اسرائیل ہے، ان کا دوسرا نام اسرائیل ہے. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو حضرت یعقوب کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل. اور اسرائیل کی اولاد یعنی حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت یعقوب کے فرزند حضرت یوسف ہے. پھر حضرت یوسف کے فرزندوں کے اندر پھر جو ہے حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت ہارون بھی آئے، حضرت داؤد بھی آئے، حضرت سلیمان بھی آئے، یحییٰ بھی آئے، زکریا بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے. یہ جتنے پیغمبر ہیں یہ تمام بنی اسرائیل کے پیغمبر کہے جاتے ہیں.
تو یہ تمام پیغمبر حضرت اسحاق کے خاندان سے، اور ادھر اسماعیل عربوں کے دادا ہیں، اور ادھر بیت المقدس شامیوں کے دادا ہے. تو ان کے یہاں یہ پوری جو سرزمین ہے، بیت المقدس کی جو سرزمین ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے. وہاں پر اللہ نے کئی ہزاروں انبیاء کو، سینکڑوں انبیاء کو اللہ نے وہاں مبعوث فرمایا. تو وہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور اس سے اسلام کا بہت گہرا رشتہ ہے. اور بیت المقدس کی تاریخ میں آپ کو بتانے جا رہا تھا، لیکن چلو چھوٹے سے اس کو یہ سنا دو کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کا اس پر حق ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ تو یہودیوں کی سرزمین ہے. وہ یہودیوں کی سرزمین اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ لوگ پہلے سے آباد تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا خاندان آباد تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام آباد تھے، حضرت داؤد آباد تھے، اور وہ ان کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کو یہودی اور بنو اسرائیلی تو کہا جاتا ہے نا. وہی یہودی ہے، وہی بنو اسرائیل ہے. تو وہی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا خاندانی اجارہ داری ہے اس خاندان، اس علاقے کے اوپر، اور وہ ہماری سرزمین ہے. لیکن ان کو بتایا جائے کہ اس سرزمین کے اندر وہ واقعے ہوئے جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ لکھ دیا تھا اور یہ پیغام بھیجا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ یہ یہودی نسل، یہ اسرائیلی نسل، یہ غدار نسل ہے، یہ بدبخت نسل ہے، اور یہ غداری کرے گی اور بدبختیاں کرے گی، تمرد، بغاوت، عصیان اور سرکشی کرے گی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجے گا. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کے اوپر عذاب. آگے بڑھیں. فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا. تو جب پہلی مرتبہ ان کے تمرد، ان کے عصیان، ان کی نافرمانی، ان کی بغاوت اور سرکشی حد سے بڑھ جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو ان کے اوپر مسلط کرے گا، اور پھر وہ لوگ ان کے اوپر ظلم کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، ان کو صفحہ ہستی سے نابود کریں گے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں، مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک عظیم الشان بیت المقدس کو تعمیر، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرایا تھا، اور اس کے آس پاس کا خطہ بھی بڑا زبردست بنایا تھا. وہاں پر بخت نصر جیسے بادشاہ نے 500 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 585 سال پہلے، اور حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے 515 سال کے بعد بخت نصر جیسا بابل کا بادشاہ ان کے اوپر مسلط کیا گیا. اور پھر بخت نصر بادشاہ نے ان کی غداریوں کی وجہ سے، ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے، یعنی یہ کہیں بھی رہے، سیدھے نہیں رہتے، بدبختیاں کرتے ہیں، تو بخت نصر بادشاہ نے پوری نسل کو تباہ کیا، اور ان کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو تلواروں کی نوک پر رکھا، اور پورا شہر خون سے اور لاشوں سے اٹا اور بھرا پڑا نظر آیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ رحم آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا ایک بات جو ہے ذوالقرنین جیسے بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر ان کے لیے پھر نشأت ثانیہ کا موقع ملا، اور پھر نئے سرے سے ان جو ہے متبرک مقامات کی تعمیر کی گئی، اور پھر یہ لوگ آباد ہونے لگے. لیکن پھر اس کے بعد 70 سال تک یہ جو ہے ٹھیک تک رہے، پھر اس کے بعد پھر بدعنوانیاں شروع ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے نافرمانی کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے یہ لوگ آئے. حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی تھی، آپ کو معلوم ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. تو اس کے بعد بھی تقریباً 70 اور 80 سال کا موقع تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، مگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اللہ سے رجوع نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ٹیٹوس جیسے بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا، پھر اس نے بھی وہ قتل و غارت کرنے کا بازار گرم کیا کہ نہ پوچھو بات. پھر وہاں سے تمام یہودیوں کو ختم کیا گیا، اور جو باقی تھوڑے بہت بچے کچے تھے ان کو کھدیرا گیا. یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت، تو یہاں تو تمہارے اوپر ایرانی بادشاہ مسلط ہوئے، بخت نصر بادشاہ مسلط ہوئے. اس کے بعد پھر ان کے خاندان میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کے برحق نبی تھے، تو عیسائیت پر جو
ہے دل کو منشرح فرما دیا تو اس نے عیسائیت قبول کر لی اور اس کے بعد عیسائیوں کا قبضہ رہا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو ہے یہ جو سرزمین اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین، ارے بھائی یہودیوں سے کہو کہ اگر تمہاری سرزمین تھی تم کو تو ایرانیوں نے اور آتش پرستوں نے مجوسیوں نے مار مار کر کھدیرا تھا. مسلمانوں کے ہاتھ میں تو عیسائیوں کے ہاتھ میں سے آئی. مسلمانوں نے عیسائی اور پھر اس کے بعد پھر 1000 سال تک جو ہے ہمارے ہاتھ میں رہی. پھر اس کے بعد جو ہے پھر عیسائیوں نے حملہ کیا اور عیسائیوں کے ہاتھ میں آئی. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ماشاءاللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، جوابردی کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ تمام عیسائی، پوری دنیا کی عیسائیت متحد ہو گئی. یہ جو جرمن ہے، یہ جو فرانس ہے، یہ آج بھی ان کے ساتھ ہے. وہ اس وقت بھی جو ہے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں کھڑا تھا. تو پوری عیسائی طاقت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں تھی. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے اپنے بھی غدار تھے، اپنے بھی مسلمان کچھ بادشاہ تھے جو غدار تھے. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت پر یقین کرتے ہوئے معرکہ سر کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مقدس دن دکھایا کہ یہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. یہ تو دھوکے سے ان لوگوں نے ہاتھ میں لیا. خیر پورے آج صرف اتنی درخواست کرنے آیا ہوں کہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان ہمارے اور آپ کے بھائی ہیں. جب ان بچوں کو دیکھو تو اس نظر سے دیکھو کہ اگر اس کی جگہ پر میرا چھوٹا بیٹا، اس کا نام لے کر سوچو کہ عبداللہ ہوتا یا عبید اللہ ہوتا یا آپ کے بچوں کا جو نام ہو خالد ہوتا یا میری بیٹی فاطمہ ہوتی یا سمیہ ہوتی تو میرے دل پر کیا گزرتی. وہ جو عورت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، خون کے اندر لوٹ رہی ہے، میری بیوی ہوتی، میرے بچے ہوتے تو کیا ہوتے. تو سچے دل کے ساتھ آنسو بہا. لوگ کہتے ہیں مولوی خالی دعا کرتے رہتے، تو کیا کریں گے؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں بتاؤ؟ یعنی جو چلا رہے ہیں نا کہ مسلمان مولوی لوگ خالی دعا کرتے، تو کیا کریں بتاؤ؟ دعا کی اہمیت کو، یعنی آج کمبختوں نے، بدبختوں نے ایسے الفاظ استعمال کر کر کے دعا کی اہمیت کو کم کر دیا. اللہ ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے. بات بہت کرنی تھی لیکن 2 منٹ شاید اوپر چلے گئے. میں پھر کبھی انشاءاللہ آؤں گا، اس موضوع کو مکمل کروں گا کہ یہ بیت المقدس کیا ہے اور وہ قدس کیا ہے، یہ وہاں کی تاریخ کیا ہے اور وہاں پر ہمارا کیا رشتہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تمام نوجوان بھائی جب کامیڈی لے کر بیٹھے، فلم لے کر بیٹھے، گانا لے کر بیٹھے تو ان کے دل پر چوٹ لگنی چاہیے کہ وہاں ہمارے مسلمان بھائی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم کامیڈی دیکھیں گے. اگر کسی نوجوان نے سچی توبہ کر لی، کسی بچے کے دل سے معصوم دعا نکل گئی اور کسی بزرگ کی بارش اور سفید داڑھی پر اللہ کو ترس آ گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج فلسطین کے اندر جو ہے حضرت جبرائیل کے لشکر کو اتاریں گے، فرشتوں کے لشکر کو اتاریں گے اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر تمام اسلامی ملکوں نے اور ہم تمام بدبخت اور بے غیرت مسلمانوں نے فلسطین کو چھوڑ دیا ہے، بیت المقدس کی آزادی کی فکر چھوڑ دی ہے، تو اے اللہ آپ جبرائیل کے لشکر کو بھیجیے. اے اللہ جس طرح آپ نے ابراہا اور ہاتھی کے لشکر پر جو ابابیل کا لشکر بھیجا تھا، اللہ ابابیل کے لشکر کو بھیجیے، جبرائیل کے لشکر کو بھیجیے، ان کو تخت و تاراج کر دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا